صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے ہر زمان جو اپنے عمل کا احتساب۔ خوش آمدید انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام خاص ملاقات میں، اور حسب وعدہ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ہے۔ اور خاص ملاقات میں جب آتے ہیں تو بات ذرا جموں کشمیر کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر کے حالات واقعات سے آپ کو روبرو کروانا، خبر تہ تک بتانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ گلستان نیوز ہمیشہ آپ سے وعدہ بند ہے کہ ہم خبر تہ تک ہی آپ تک بتاتے ہیں۔ آج بھی جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ زبان زد ہر خاص و عام ہے، انٹائر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر سیاست سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن ہماری نظروں سے بالکل بھی اوجھل نہیں ہے۔ ایک وہ ادارہ جو ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ سیاست کا مرکز ہے، سیاست کا اڈہ ہے اور وہاں سے سیاسی میدان کو چلایا جاتا ہے، لیکن آج کیا وہ سیاست وہاں سے ہٹ چکی ہے؟ کیا آج وہ احتسابی عمل وہاں پر آ چکا ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ محتاج اطار و بالکل نہیں ہے۔ محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ میرے ساتھ آج مہمان ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور آج کی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بس ترجمان بی جے پی بالکل بھی نہیں آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، بلکہ سیدھی بات ہے، آپ ایک حساس ادارے کی سربراہت کر رہے ہیں، وقف بورڈ جموں کشمیر کی، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ مارچ کا مہینہ تھا جب نوٹیفیکیشن دلی سے جاری ہوئی تھی کہ جموں کشمیر کے اندر سینٹرل وقف ایکٹ کا اطلاق ہوا، اس کے بعد آپ کو باضابطہ طور پر کمان سونپی گئی تھی اور آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کو لایا گیا تھا، تو غالباً 8-9 مہینے کا وقت ہو گیا ہے، اور کہا جا رہا کہ 100 ڈیز کا پروگریس رپورٹ آنا چاہیے تھا۔ ہم 100 ڈیز نہیں 8 مہینے کا پروگریس رپورٹ آپ تک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں دیتے رہیں گے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر آپ ہمارے ساتھ جوائن کرتے رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ جی۔ شروعات ذرا اسی سے کرتا ہوں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، جب میں گفتگو کا آغاز کر رہا تھا تو سیدھی سی بات ہے، وقف کا نام آتے ہی ہماری زیارت گاہیں، ہماری مسجدیں اور وہ اسلامی شعار سارے نظر آتے ہیں جو اس وقف کے دائرے میں آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سیاست بھی اس کے ساتھ رہی ہے، جس کا آپ نے خود بھی پہلے دن ہی اظہار کیا، آفیشیل بریفنگ کے اندر کہا کہ اکھاڑا تھا، اکھاڑے سے پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ 8 مہینے کی کوشش آج ڈاکٹر درخشاں اندرابی کو کہاں پر لے آئی ہے؟ شکریہ گلستان نیوز کا کہ آپ نے وقتاً فوقتاً ہمارا ساتھ دیا۔ میں یہی کہوں گی کہ جب ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ سونپا گیا تھا تب بہت ساری چمگوئیاں بھی تھی اور بہت سارے انتشار بھی تھے، اور ان انتشاروں کے بیچ میں جب ہم نے کمان سنبھالی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ یا وقف کی پراپرٹیز جس طرح سے بکھری ہوئی ہے یا اتنا آسان راستہ ہوگا، بالکل نہیں تھا۔ کانٹوں بھرا راستہ ہے، ابھی بھی وہ صاف نہیں ہوا ہے، لیکن کوشش ہماری یہی رہی کہ ہم اس چیز کو، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ سیاست کا اکھاڑا، یہ سیاست کا اکھاڑا ہی رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ سیاست ہی کی جا رہی تھی، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سیاست کو باہر کر کے وقف کو آزاد کر دیں اس وقت کی بیڑیوں سے جنہوں نے اس کو جکڑے رکھا تھا۔ کوشش ہے، ابھی بھی ہم پوری کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ بہت سخت اقتدام اٹھائے جائیں اور پھر اس چیز کو پاک کیا جائے، اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم 100% کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بیوقوفانہ عمل ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں ابھی بھی ہمیں بہت ساری مشکلیں حائل ہو رہی ہیں، اور وہ مشکلیں آہستہ آہستہ سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنی جگہ پہ مستحکم ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ وقف ادارہ امانت ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت ہے یہ، کیونکہ یہ جو وقف پراپرٹیز ہے یہ مانی ہی جاتی ہیں کہ یہ ڈونیشن ہے، اور خاص کر ہمارے جموں کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر جو پیر حضرات ہیں، ہمارے ولیوں کے جو دربار ہے رحمت اللہ علیہ کے، اور ان کے ساتھ جو منسلک جائیدادیں ہیں وہ لوگوں نے کھائی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں نے وہ اپنے نام بھی کر دی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ایک تو وہ زمین جائیداد اپنے طریقے سے واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر میں آؤں گا، کیونکہ پہلا ہی مدعا یہی تھا کہ کیا
وقف سیاست سے الگ ہوا ہے اور کیا اس اکھاڑے سے وہ باہر؟ آپ نے کہا کہ ابھی بھی مشکلیں ہیں اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نیشنل کانفرنس، پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور آج وقف کا ادارہ جو ہے وہ بی جے پی کا ایک چھوٹا آفس ہے. کیسے آپ اس کو رسپونڈ کریں گی؟ بالکل نہیں ہے. بی جے پی ایک الحمدللہ یہ واضح بتا دوں گی اور بلند بانگ آواز میں بتا دوں گی کہ ہماری پارٹی نے، بی جے پی نے کوئی اس میں سیاست کھیلنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی بھی اس میں مصلحت آئی، بلکہ جب ہم نے کہا کہ اس کو سیاست سے پاک کرنا ہے اس کے لیے لبیک کہا ہماری پارٹی نے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے پہلے اشفاق صاحب یہ ہوتا تھا کہ ابھی جو بھی چیئرپرسن بنے گا اس پہ دباؤ ہوتا تھا کہ جو ہی وہ فیصلہ لے لیتے تو وہ فیصلے وہ پورے ہوتے ہی نہیں تھے، چاہے کوئی بھی فیصلہ وہ لے لیتے تھے، بلکہ یہ بنتا تھا مرکز کہ وہاں سے لوگ اٹھانے تھے، پارٹیوں سے لوگ اٹھانے تھے، وہاں پہ فائز کرنے تھے. آج تک ابھی تک کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ہوگی کہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر سیاست کی، بلکہ ہم نے یہاں پہ وقت کی بیڑیوں سے وقت کو بچانے کی کوشش کی ہے. اچھا جی، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ مالی بے ضابطگیوں کا رویا جاتا ہے. جب مسلم اوقاف ٹرسٹ تھا اور مفتی محمد سعید صاحب نے ٹیک اوور کروا کے وقت بنوا دیا، سابقہ وقت، تو اس وقت جب ٹیک اوور کیا گیا کہا گیا کہ جناب اس میں تو بہت زیادہ مالی بے ضابطگیاں ہیں جی، آل از گون، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی، صرف ایک بلڈنگ ہے اور ایک چھوٹا سا اثاثہ ہے، اس کو اب بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس وقت بھی کہا گیا کہ جناب اب ہم بالکل پرانی پرتیں کھولیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال وہ حکومت بھی چلی گئی، دوسری حکومت بھی چلی گئی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی، وہ بھی نہیں رہی. یونین، ہم سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنے اور آپ کے دور اقتدار میں آنے کے فوراً بعد بھی آپ نے اسی بات کو دہرایا جو سابقہ باتوں پہ دہرایا جا رہا ہے کہ مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا عوام سے کہ جناب ان مالی بے ضابطگیوں کو ہم روکیں گے. 8 مہینوں کی مشقت کیا اس چیز کو پلگ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ بالکل صحیح. جو پرانی گورنمنٹوں نے کہا وہ ہم قطعاً نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے وہ کر کے دکھایا. جو مالی بے ضابطگیاں ہوتی تھی آج آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی سیف ہماری جو درگاہوں میں کھلتی تھی وہ کہاں جاتا تھا. آج ایسا کچھ نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ تب سے جو ہمارا 1 سال کا بجٹ ہوگا یا 1 سال کا جتنا بھی ہمارے بینک میں گیا ہوگا پیسہ وہ لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ بڑھوتری ہوگی، کیونکہ آج کوئی کسی بھی قسم کی چوری نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے. ابھی ہمارا وہی ہے سلسلہ کہ وقف کو کس طرح سے فائدہ، چاہے آپ کا کرایہ بڑھانا ہے، چاہے کہیں سے بھی. پہلے ہم جموں کشمیر کی بات، کشمیر کے ان درگاہوں کی بات کریں گے، ان زیارتوں کی بات کریں گے جہاں سے سیف کھلتے تھے، کہاں جاتے تھے، کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی تھی جب ہم نے کاروبار سنبھالا. وضاحت کر دیجئے نا کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی تھی اس کی، کیا پیسہ واقعتاً صدر ٹریجری جو وقف کی تھی وہاں پر جاتا تھا یا بندر بانٹ ہوتا تھا؟ دیکھیے وہ بندر بانٹ اس لیے ہوتا تھا، کہاں جاتا تھا وہ تو وقف کے جو وہاں پہ اس وقت کے لوگ تھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فنڈز میں جاتا تھا. وہ پولیٹیکل آپ کو وقف ایمپلائیز نے تو فیڈ بیک دیا ہوگا نا کہ کہاں جا رہا تھا. دیکھیے وہاں ابھی بھی ایمپلائیز جب سے ہم آئے ہیں تب سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایمپلائیز کو ایمپلائی بنا کے رکھیں، نہ کہ پولیٹیکل ورکر. وہ تو پولیٹیکل ورکر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان سے جو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے. اب وہ ملازم ہے وقف کے، اب وہ جواب دہ بن چکے ہیں، اب وہ اسی طریقے سے اسی ضابطے سے کام کرتے ہیں جو قانون ہے، جو قانون و قاعدے ہیں اس کے حساب سے کام کرتے ہیں. آج کے دور کو آپ کیسے ٹرانسپیرنٹ مانیں گے؟ کیونکہ تب بھی مینولی پیسہ آتا تھا، گاؤں دیہات سے کوئی آ کے کسی بھی درگاہ پر جا کر پیسہ دیتا تھا، مینولی اس کو رسید کاٹ کے دی جاتی تھی. تب بھی وہی نظام تھا، آج بھی وہی نظام ہے. آج کیسے آپ یہ انشور کریں کہ جناب آج میرے پاس ٹرانسپیرنسی، جبکہ شکایتیں یہ بھی ہیں کہ آپ کے آج کے ملازمین بھی ویسا ہی کر رہے ہیں جو ماضی میں چل رہا تھا. دیکھیے اگر ملازم کی کہیں بھی شکایت ہے تو ہم وہ شکایت برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ کو تو وہ معلوم ہے، کہیں سے بھی کسی بھی ملازم کی ہماری اگر ایسی شکایت آج کی ڈیٹ میں ہے وہ تو ٹرمینیشن کا پھر حقدار بن جاتا ہے. لیکن آج
अल्लाह के करम से आज हर जगह आप देखिए, आप सारा ऑनलाइन हो चुका है। आज की डेट में अगर आपका कहीं सेफ खुलता है या कहीं पे भी पेटीएम में पैसा जाता है या ऑनलाइन हमारे पास पैसे आते हैं, क्योंकि इशफाक साहब हम आपको बताते चलें, क्योंकि जो हमारी माएँ आती हैं, हमारे भाई भी आते हैं, उनको अभी भी वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं मालूम है। उनकी जो उनका अकीदा है, हम उस अकीदे को नहीं रोक सकते हैं। वो अकीदे से वहाँ पे जब उनको तसल्ली हो जाती है कि हमने ये पैसा इसमें डालना है तभी ये नया नज़र नियाज़ कबूल हो जाएगा, उस अकीदे को हम नहीं रोक सकते हैं, ना ही वो मुमकिन है। लेकिन आज की डेट में जो भी पैसा हमारे यहाँ आता है उसकी कोई भी खुर्द बुर्द नहीं होता है। अच्छा जी, आज के आपका ये इंश्योर है कि जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। फटाफट से कुछ अहम चीज़ों पर आते हैं। अगर मैं मोटा मोटा देखूंगी 8 महीने के अंदर मोटी 8 बातें बताइए जो आपकी लीडरशिप में की गई हो और अवाम आज जानना चाहेगा कि डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी एक हसास इदारे की सरबराह है, उस इदारे की सरबराह जहाँ पर शायद ही कोई आलिम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार था बहुत पहले कि जनाब एक सरबराह, खातून सरबराह आके वक्त में आकर काम करें और आप उनको गाइड करें कि जनाब ऐसे करना है, ऐसे करना है। 8 ऐसे काम जो आपको लगता है कि ये आपके दिल के करीब थे और ये सारे हो चुके हैं। देखिए, ये हम ये कहें कि ये सारे हो चुके हैं, पॉसिबल नहीं होता है आखिरी दम तक कि ये हो गए और हम इसमें मुतमईन हैं। पहली बात ये, हाँ, कोशिश हमारी ये है कि हमने जब देखा कि दरगाहों पे बेज़ाब्तिगियाँ हो रही हैं, लोगों ने हमसे बहुत इसरार किया कि जब भी हम किसी ज़ियारत पे जाते हैं हमारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। पहले हमारा जो ये सबसे सख्त तरीन जो माना गया, हमारा जो पहला हमारा ये आ गया कि हाँ जी, यहाँ दरगाहों से इन लोगों को हटाना ही हटाना है। ये आपको मालूम है पूरे जम्मू कश्मीर में और नेशनल चैनल्स पे भी ये चला। लेकिन हमने क्योंकि इसमें वही आपकी बात कि पार्टी हाइल हुई कि नहीं, पार्टी बिल्कुल हाइल नहीं हुई। पॉलिटिक्स की गई बाज़ाब्ता, जिन पार्टियों ने उनको लगाया था, जिन पार्टियों के वो कारकुनान थे, वो वहाँ पे अपने आप को सूफ़ी बुज़ुर्गान बता देते हैं, लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी उन लोगों से। हमने वो कोशिश की उनको वहाँ से हटाने की और लोगों को एक राहत मिली कि वो अब दरगाहों पे जाते हैं और अपने वली उल्लाहों से मिलते हैं। यही तो बड़ा इल्ज़ाम है कि जिन लोगों ने 1990 की दहाइयों में जब एक आंधी चली और सूफीज़म का कहीं नाम तक नहीं था, ये वो लोग थे जी जिन्होंने इस सूफीज़म को बरकरार रखा मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि किस तरीके का माहौल था। और आज एक हुकूमत आई, एक इदारा आया, इदारा की सरबराह आई, उन्होंने बजुम्बिश कलम सबको बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, इस्लाम या सूफीज़म को किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि जो पामाली की तरफ ले जाए। इस्लाम बज़ाते खुद रोशन है और सूफीज़म बज़ाते खुद रोशन है। जो वलीउल्लाह अल्लाह के पाक बंदे वहाँ पे क़याम कर रहे हैं, जिनकी वो दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं, वहाँ पे बाज़ाब्ता लोग हैं, और आप बताएंगे कि भीड़ वहाँ पे जमा होगी तो उससे सूफ़ीज़म या वो दरगाहें हमारी रोशन हैं, ये कतन नहीं है। वो बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और वहाँ पे बैठे हुए थे। उससे बाज़ाब्ता एक बेज़ाब्तगी माहौल में जा रही थी और उससे लोग कतरा रहे थे दरगाहों पे जाने से, तो और वो हमने वो वहाँ से हटाए, अब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। चलिए, दूसरी कोई अहम बात जो आपकी तरफ से की गई हो? बिल्कुल, जैसे लैंड हमारे, जैसे मैं बताऊँगी, जो किराया लोग देते थे हमारे दुकानों पे 100 रुपया, या तो आज तक भी कोई किराया नामा नहीं हुआ है। हमने वो दूसरा जो सख्त कानून था वो लागू किया, क्योंकि वो लोगों की नज़र में, उन लोगों की नज़र में सख्त है जिन्होंने कभी किराया नहीं दिया है, जो समझते हैं ये हमारी अपने वो रेंट कमेटी का वो फैसला इंप्लीमेंट करवा दिया जो लगातार पिछली बार भी आ रहा था कि जनाब हम बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ एहतजाज हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर के बीच वो दब गया। अब आपका मानना है कि इस मार्च से वो इम्प्लीमेंट होगा और नए तरीके से वो हो गया। अशफाक साहब, वो हो गया, लोग आ गए और हमने वो रेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे जम्मू में हैं चाहे कश्मीर में हैं, सारे आ गए। बहुत एहतजाज उस पर भी हुआ, बहुत उन्होंने वही पॉलिटिक्स खेली और आज भी कुछ खेल रहे हैं, वो है। और ख़ासकर जो हमारे तीसरा जो बड़ा था कि कोर्ट्स में ये लोग जाते थे जब भी हम कोई फ़ैसला करते थे, लेकिन आज
ہم اپنی جموں کشمیر کی جوڈیشری کو بہت ہی کس طرح سے ہمارے پاس زبان ہی نہیں ہے، ان کا شکریہ ادا کریں گے آپ کے چینل کی وسادت سے بھی کہ انہوں نے آج ایسا کوئی سٹے آرڈر نہیں دیا وقف کے جو ہمارے آرڈرز ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور بتا دیا لوگوں کو وہاں پر کہ آپ لوگوں نے 70 سال بہت نقصان کیا ہے وقف ادارے کا، آپ نے اس کو کھوکھلا بنا دیا ہے، اور کوئی بھی سٹے آرڈر آج تک ہمارے ہمارے حکم نامے تھے، جو ہمارے آرڈرز تھے، ان پہ نہیں آیا، بلکہ لوگوں کو جوڈیشری نے، وکیل صاحبان اور جج صاحبان نے یہ کہا کھلے عوام میں کہ آپ جائیے اور اپنا کرایہ بھر دیجیے، آپ کو کوئی سٹے نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہمارے لیے تھی اور خوش آئند بات تھی۔ دوسرا، ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، جس پر کافی سیاست ہوئی، اور دیکھیے افسوس والی بات یہی رہی کہ اس پہ اتنی سیاست ہوئی، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوئی، کوئی بھی بارڈر پار یا کہیں سے بھی اس پہ سیاست ہوئی، لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ سرکاری زمین پہ آپ بنائیے، اسی سرکاری زمین پہ جس پہ آج لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ وہ سمجھتے تھے۔ وقف کی زمین پہ بھی لوگوں نے بہت قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وقف کی زمینوں کا جہاں تک حال ہے، جموں سے لے کر لکھن پور سے لے کر آپ کشمیر کی آخری سرحد گاندربل کی آخری لائن تک چلے، جہاں تک ہماری سرحدیں ہیں، تو ہر جگہ پر زمین ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ ان زمینوں پر قبضے تو ہو ہی گئے ہیں، اب وقف نے بھی کچھ اس طریقے کے سابقہ ایگریمنٹس کیے ہیں جہاں سے آپ واپس ہی نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جو جموں میں ہمارے ایگریمنٹس پہلے ہوئے ہیں، تو وہ تو مانو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کسی قانون کو کس طرح سے چیلنج کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وقف کی جائیداد کسی کی ہو سکتی ہے، جس طرح سرکار ابھی اپنی زمین واپس لے رہی ہے، وقف نے تو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ وقف کے اتھارٹیز نے کہ ہم بھی اپنی زمین واپس لیں گے، بھلے ہی ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ سرکار بھی، ہم نے سرکار سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسٹیٹ میں دوسرے ایسا ایسٹ ہمارا ہے، ایسا برابر پیرلل گورنمنٹ کے برابر ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کاغذوں میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں کاغذوں پہ زمینی طریقے سے پہ واپس آنا۔ بلڈوزر چلے گا جی، ہماری زمینیں واپس کریں جی، تو آج کل تو چل رہا ہے، کیا ہم یہ مانیں کہ اب نیکسٹ مہم آپ کی بھی شروع ہوگی اس پورے معاملے میں انٹائر جموں کشمیر میں؟ بالکل، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلڈوزر کی بہت ضرورت ہے۔ بلڈوزر اب یہ نہیں ہوتا ہے اب کہ ہم اٹھیں اور ساری تعمیرات کو گرا دیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرنا چاہیں گے کہ ان کے پاس جو ہمارے زمین ہے وہ آئیں، باقاعدہ جو ہمارے ساتھ رینٹ ہے، لیز ڈیڈ ہے، اس پہ وہ اگر نہیں تو پھر ہمیں کوئی شاید اس میں انصاف ہی نہیں حائل ہوگا کہ ہمیں اپنے وقف کے ساتھ انصاف کرنے میں، ہم وقف کے ساتھ انصاف انشاءاللہ کریں گے۔ وقت کے بیڑیوں سے وقف کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ جناب جیو ٹیگنگ ہوگی، اس سے ہمیں جی بڑی مدد ملے گی کہ ایک تو ہمارے پاس پراپر میکینزم رہے گا اور ایک پراپر سسٹم رہے گا۔ کیا وہ جیو ٹیگنگ مکمل ہوئی اور اس سے کیا فائدہ ہے آج کے دن میں؟ اگر آپ دیکھیں گے وامسی میں ہم نے جو جیو ٹیگنگ کی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم سے پہلے ہی، تو لگ بھگ وہ دیکھا جاتا ہے کہ برابر ہے، لیکن جب ہم نے نئے سرے سے جب سے یہ ساری زمینوں کا معاملہ اٹھا ہے تب سے دیکھیں گے کہ ہماری ایسی 5000 پراپرٹیز ہیں جن کا کہیں ابھی نام و نشان ہی نہیں، عطا پتہ ہی نہیں۔ 5000 پراپرٹیز جو ابھی آیا بھی آپ کے سامنے، لیکن عطا پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے وہ اپنے نام کی ہے، لوگوں نے وہ اس کا ریونیو ریکارڈ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک چیز ہم بتاتے چلے کہ ریونیو میں وہ ریکارڈ پورا موجود ہے، ہمارے پاس سارے تفصیلات آ چکے ہیں، تو اسی پہ اب نیا ڈرائیو شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر مذاہب کے ادارے ہیں انٹائر جموں کشمیر کے اندر، وہ کافی آگے چلے گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو وقف۔ چھوٹی سی مثال ماتا ویشنو دیوی، جس طریقے سے وہاں اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، جس طریقے کے ارینجمنٹس وہاں پر ہے، وہ ہم کہیں پر دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پراپر پلاننگ نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ ول پاور نہیں ہے وہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ تو اب ہمارے لیے
नहीं रहा है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि माता वैष्णो देवी जी का हम हमेशा मिसाल देते रहे हैं और देते भी रहेंगे, क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा है, हमारा उतना नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे ज़्यादा एसेट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जब से हम आए हैं कि उन चीज़ों को एक लाइन में स्टार्ट करके जो माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पे प्रोग्राम है उससे बढ़कर भी हम करें, क्योंकि हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है, उस एग्ज़ाम्पल से हम आगे बढ़े। अभी आप देखेंगे हम दरगाहों को, जैसे आपने तमाम मज़ाहिब की बात की, तो हम गुरुद्वारा साहिबान की बात करते हैं। वहाँ जब आप अंदर जाते हैं क्या कितनी सफाई होती है, पाँव धो के जाते हैं। हमने भी अपने दरगाहों में वैसे ही, जैसे आपको फुट वॉश का वो है, पाथ, जो भी हमसे हो पाता है, अभी जो 8 महीने में हमने किया, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक इदारे को एक लाइन में ला रहे हैं, लोगों के सामने जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ खुदारा पॉलिटिशियन से ये करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करते हैं आपके ज़रिए से, इसमें पॉलिटिक्स मत आने दीजिए, ये मजहबी इदारा है, इसको वैसे चलने दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कलमकार भी हैं, आप तहरीर खुद करती हैं, बहुत चीज़ें आप लिख चुकी हैं, लेकिन जब मैं वक्त के असासों पर बात करता हूँ तो आपने खुद कहा कि 5000 के करीब असासे आज हमारे पास मिसिंग है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पे नज़र डालता हूँ तो क्या कोई असासा है हमारे पास मौजूद, ताकि मैं किसी को बता सकूँ ये है जी दरगाह हज़रत बल की हिस्ट्री जो मेरे पास तहरीर शुदा है, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी लाइब्रेरी, कुछ ऐसा तहकीकी काम जो आज के दिन में चल रहा हो? क्योंकि ठीक है जी, आप इदारे बनाएं, आप वापस ज़मीनें लें, आप रेंट बढ़ाएं, वो तो एक काम है, लेकिन जो बेसिक काम रिसर्च का भी है, क्या वो डिपार्टमेंट चल पा रहा है आज के दिन में? बिल्कुल, ये आपने सही सवाल किया, और आपने पहले कहा था कि मोटे मोटे कुछ बता दीजिए कि क्या आपने दे दिया। ये मैं चाहती थी कि आप हमसे ये पूछें। देखिए, एक तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी वक्त में पहले शुरू की अपने स्कूलों में, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूल, और तो हमने ये कहा कि जो हमारे जितने भी सूफ़ी सेंट्स यहाँ पे आए हैं, जिनकी दरगाहें हैं यहाँ पे, उनका एक सिलेबस तैयार किया जाए। एक तो दरगाहों में, जैसे आप लाल किले में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट पे, वहाँ पे आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं। एक तो वहाँ पत्थरों पे लिखी होती है, बोर्डों पे लिखी होती है, और आपको वहाँ मोनूमेंट्स पे वो तहरीर भी और वो हिस्ट्री पूरी मिलती है। हमारे यहाँ जब हमने देखा तो हमारे यहाँ उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं गया है। हमने सारे लोगों को इस काम पे लगा दिया है ताकि हमारे तमाम सूफ़ी बुज़ुर्गों की, और जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस का ज़ुहूर वहाँ पे हुआ है, कब आया, कैसे आया, किस तरह से आया, किन्होंने वहाँ पे, वो हिस्ट्री कहाँ पे है, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस चीज़ पे हमारा इदारा अभी काम कर रहा है, वो चीज़ भी आपके सामने आएगी, और एक बाज़ाब्ता म्यूज़ियम हम बना रहे हैं जिसमें ये सारी किताबें, और इस पे जो हिस्टोरियंस भी हैं और जो सूफ़ी कलमकार भी हैं उनको हमने रुजू किया है ताकि ये हिस्ट्री बनाएं, और एक सिलेबस, ताकि पहले हम वक्फ स्कूलों में राइज करवाएं, फिर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में भी वो जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में भी वो राइज करवाएं। एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन रिफॉर्म पर भी बात होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वक्फ की बात करते हैं तो काफ़ी स्कूल आपके हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव देहात तक स्कूल तो है, लेकिन स्कूलों के अंदर अब आपका ग्राफ जो है वो गिर रहा है। आप इस बात को माने न माने, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि आप खुद भी स्कॉलर है तो आपने रिसर्च किया होगा, थोड़ी सी इस पर बात कीजिएगा। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी को मुतारफ़ कराया गया है, वक्त कहाँ तक इसको अडॉप्ट कर पा रहा है, और किस तरीके का निज़ाम है आज के दिन में? क्या हम कम्पीट कर पा रहे हैं बिस्को, मेलनसन और इस तरीके के मिशनरी स्कूल्स का? हम उससे भी ज़्यादा, देखिए हमारी जो तालीम है पूरी सब्सिडाइज है, वहाँ पे पुराने ज़माने का ही फ़ी अभी तक लागू है। हमारा जितना भी पैसा आता है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ स्कूलों पे खर्च होता है। तो ड्रॉप आउट क्यों है इतना ज़्यादा? ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे क्या हुआ है कि आपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ है। आपने सिर्फ इस चीज़ को बताएं तो अच्छा लगता है, मतलब
ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ صرف بھرتیاں ہوئی ہیں، آپ نے صرف ٹیچرز کو بھرتی کیا ہوا ہے، آپ نے صرف تنخواہیں بڑھائی ہیں، 100 روپے پہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تب آپ کا 4000 روپے آپ بچے ٹیچر کو دیتے تھے، آج وہی تنخواہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایجوکیشن پہ دھیان نہیں دیا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ تنخواہیں کیسے آئیں گی، اور بچوں سے نہ آپ نے کبھی مانگا ہے فیس، آپ نے سکول میں بسز بھی کیے، اس وجہ سے بچوں نے وہاں پر اب جب تنخواہیں بڑھ گئی، بچوں کا فیس بھی نہیں لیا، سکول بدتر ہو گئے، لیکن جب سے ہم آئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس چیز کو ماپیں، دیکھیں کہ جو آپ نے بہت ساری بھرتیاں وہاں پہ کی ہوئی تھی، آپ نے اسی کو ایمپلائمنٹ ایکسچینج بنایا تھا وقف کو، تو اس ایمپلائمنٹ ایکسچینج کے ہب سے نکالنا ہے وقف کی سکولوں کو بھی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، تو سکولوں کی بات آئی تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ جناب جو گریڈنگ ہونی چاہیے تھی وہ آج کے دن میں نہیں ہے، کافی ڈاؤن ہے، لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ہیومن ریسورس ڈاکٹر درخشاں اندرابی ایز اے چیئرپرسن وقف کے اندر ہے، نیچے شعبہ جات ہے، نیچے ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، کیا وہاں پر آپ کے پاس وہ ہیومن ریسورس ہے جو ایجوکیشن میں کام کرے، سوشل ویلفیئر میں کام کرے، ریونیو ریکارڈز کے اندر کام کرے؟ کیونکہ وہاں پر جہاں تک میری علمیت ہے گنے چنے لوگ ہی ہیں، اور شاید اس طریقے کا بڑا سیکٹریٹ اور منی گورنمنٹ چلانا وہاں پر مشکل ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہاں پہ صرف اگر آپ آج بھی ڈیزگنیشن پوچھیں گے تو چوکیدار چوکیدار چوکیدار۔ ہم نے ابھی جو ہمارا وقف آفس کشمیر ہے، ہم نے سکولوں سے، کیونکہ وہاں پہ ایکسس سٹاف تھا، ہم نے ان سے، کیونکہ کبھی یہاں پہ تبادلہ ہوا نہیں، ٹرانسفر پالیسی پتہ نہیں، آپ کسی کے ورکر ہیں، آپ نے کبھی وہاں پہ لایا ہے سکول میں، وہ وہیں پہ ہیں، اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے وہاں سے تو ہنگامہ کر دیتا ہے، برپا کر دیتا ہے، اور کس کی کیا سرٹیفکیٹ ہے کیا ہے وہ ابھی تک ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم پتہ کریں کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو ان کو ہم نے آفیسز میں لایا۔ ٹرانسفرز پہلی بار وقف جموں کشمیر وقف بورڈ میں ہوئی، تبھی تو ہم نے وہ وہاں سے پڑھے لکھے کچھ چند لوگ لائے، تاکہ ہمارے پاس اب جو لوگ ہیں کہ انہی کو یوز کرنا ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ 10ویں سے یا ان پڑھ لوگ لگے ہوئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ڈیٹا برتھ اپنا کیا ہے۔ ابھی آپ کے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے جس کی ضرورت ہے آج کے دن میں، جس طریقے کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اب انشاءاللہ الرحمن مارچ کے بعد، کیونکہ دیکھیے ہم ابھی وہ چیزیں ساری کر لیتے، جب تک ہمیں لائن اور لینگتھ کا پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے، کیسے ٹھیک ہونا چاہیے، اس چیز کی طرف ہم نے پہلے دھیان دیا کہ نیم کا جو پتھر ہے یہ صحیح لگنا چاہیے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہی ہم نے صحیح یوز کرنے کی کوشش کی، بٹ اب وقف کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مارچ میں ایک ونڈو کھلے گی وقف کے اندر؟ بالکل۔ چلیے اچھا جی، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی سوشل ویلفیئر کا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور کافی لوگ اس پر بھی آپ کو فیڈ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، جمع کرواتے ہیں آپ کے اداروں کے اندر، تاکہ آپ غریبوں، محتاجوں اور یتیموں تک وہ پیسہ پہنچائے۔ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے جب سے ٹیک اوور کیا وہ پرانا نظام سارا درم برم ہو گیا، اور آج کے دن میں شاید ہی کسی کو کچھ مل رہا ہے۔ سبوں کو مل رہا ہے، لیکن اب نہیں ملے گا ان کو جن کو مل رہا تھا، تب تک جب تک پوری ویریفیکیشن نہیں ہوگی کیا ہم بیت المال کا پیسہ صحیح لوگوں تک جو اس کے محتاج ہے، جن کو ضرورت ہے، یا یہ صرف ورکرز کے پاس جاتا ہے، یہ ہمیں واقعی میں، آپ نے سوال پوچھا، ابھی ہم نے کیا نہیں تھا لیکن اب کر رہے ہیں کہ نئے فنانشل ایئر سے ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ واقعی میں مستحق ہوں گے انہی کو یہ پیسہ جائے گا، کیونکہ یہ آن لائن ہی جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، لیکن وہ جو مستحق واقعی میں بیت المال کے ہوں گے۔ یعنی اس پر بھی اب کام ہوگا، لیکن اس کے ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، اور باضابطہ ہو رہا ہے انشاءاللہ الرحمن، اور وہ لسٹ باضابطہ جب چاہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بار مشتہر ہو جائے نا، سب کو پتہ لگے کہ وقف ادارہ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک
वक्फ इदारा है, यहाँ पे हमें बहुत सारी ज़ाब्तिगियों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे इस्लाम में ये है कि अगर आप किसी को फीड भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, ये इस हाथ से दें, इसको पता ना चले, लेकिन पता चले किसको दे रहे हैं, कौन इसका मुस्तहिक है, ये ज़रूर लोगों के सामने आएगा। क्या इसके लिए कोई टीम है जो बिल्कुल पूरा एक्सेस करेगी? आज बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हमने लोगों से भी, मतलब मस्जिद कमेटियां हैं, बाकी लोग हैं जिनको पता है इस मोहल्ले में ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, हमने उनसे भी राबता किया है ताकि हमें पता चले। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा दो चीज़ें बड़ी और इम्पोर्टेंट, उसके बाद मैं ज़रा रुखसत लूँगा आपसे। एक तो ये है कि सर्वेलेंस, चूँकि हम हसास इलाके के अंदर रह रहे हैं, और मुझे याद है जब श्रीनगर के अंदर आतिशज़दगी हुई थी दस्तगीर साहब के आस्तान आलिया के पास, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी हमें एक्टिव दिखी। उन्होंने कहा था कि जनाब अब सर्वेलेंस लगेगी जी, CCTV कैमराज लगेंगे, और फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर चीज़ें जी बहुत अलार्मिंग मोड पे रहेंगी। और कुछ दिनों तक हमने वो चीज़ें देखी, वक्त भी काफ़ी मुतहरिक रहा। लेकिन आज के दिन में जब मैं देखता हूँ वो फायर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो आज के दिन में भी हमारे पास नहीं है, जबकि हम एक अच्छा खासा असासा खो चुके हैं इसकी वजह से। आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि सर्वेलेंस नहीं हुआ करती थी, तो लेकिन जब हम आए, हमने पहली मीटिंग में ही शायद ये बता दिया था, शायद नहीं, वो पूरा मुस्तकिम है कि आज आप सारे दरगाहों पे, आज आप सारी ज़ियारतों पे हमारी CCTVs लगे हुए हैं। सिर्फ एक दो रह गए होंगे जहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है, बाकी हमने सारा CCTV सर्वेलेंस के अंडर लाया है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, पहली मीटिंग थी हमारी, हमने उसमें ही बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह लगनी चाहिए, और वो जहाँ पे वो नकली भी लगे हुए थे ना, जिनमें था ही नहीं कुछ, बिल्कुल लटकाए हुए थे, हम हर जगह गए, हमने देखा इसमें है भी कुछ या नहीं है, क्योंकि हम खुद ही देखते हैं, जाला भी तो नहीं कहीं दिखा लगा हुआ है, गर्दा तो नहीं है, लेकिन वो हमने देखा खाली पाए, तो हमने सभी जगहों पे वो ऑर्डर निकाला कि यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी हमें फिर से किसी चीज़ का सामना, गलत चीज़ का सामना करना। ज़ियारतों से ये शिकायतें लोगों की है कि जनाब ये ज़ियारतें मुंसलिक है जी मुस्लिम वक्फ के साथ, और पैसा भी यहाँ से वक्फ बोर्ड उठा के ले रहा है, लेकिन जो रिनोवेशन वहाँ होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। जिस तरीके का वहाँ निज़ाम लोग देखना चाहते थे वो आज के दिन में भी नहीं बन पाया। क्या मैं ये मानूँ वही बात है कि आपका नीचे वाला जो HR है वो सही नहीं है, वो फीडबैक आप तक नहीं है, या मजबूरियाँ कुछ ऐसी भी है कि हर जगह पर आप हाथ नहीं फैला पा रहे? शायद इस इल्ज़ाम को मैं मुस्तरद करने के लायक हूँ आज की डेट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जहाँ हम गए, जहाँ से हमें बात आई, वहाँ हमने नए तामीरात नहीं किया हो, वहाँ हमने सही नहीं किया हो, ऐसा आज हम इल्ज़ाम मानेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल अभी कहीं तक पहुँचे नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम बैठे नहीं। आप बाबा ऋषि को देखिए, आप दरगाह शरीफ को देखिए, दस्तगीर साहब के आस्थाने को देखिए, मंतकी साहब के आस्थाने को देखिए, खानकाह देखिए, कोई भी आप उठा के देखिए जहाँ पे बाबा ऋषि है, वहाँ पे सदियों पहले बनाई गई थी सीढ़ियाँ, तो हमने तो नए सिरे से, क्योंकि हमने कहा कि हम तभी आएंगे जब नई सीढ़ियाँ बनी होंगी, अंदर जो वहाँ पे वो तामीरात बने हुए थे, लंगर खाना था वगैरह, वो हमने उसी वक्त, तो आज वो पूरा बन गया है। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि नीचे तक अब हम सोच रहे हैं कि हम भी आउटसोर्स करेंगे वक्फ को, ताकि लोगों को कुछ नया दिखे। आउटसोर्स मीन्स कि अगर आप बाबा ऋषि के यहाँ लंगर चलाते हैं, वहाँ पे हमारा लोग आते हैं, रातों को बैठते हैं वहाँ पे, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे आउटसोर्स करके लोगों को अच्छी सी सहूलियत दे दें, ताकि लोगों को अच्छा लिनन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी जो प्रॉपर्टी होगी हमारी मेंटेन हो, हमारे ही लोग और 4 लोगों को और रोज़गार मिले, जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, जो अकीदत रखते होंगे दरगाहों के साथ, जिनको पता होगा कि वो कैसे चलाने हैं और कैसे वहाँ पे काम करना है, अकीदत के साथ भी और सच्चाई के साथ भी, उन लोगों को हम आमंत्रित करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और ये तो हो गया आउटसोर्स वाला मामला, और आपने कहा कि जनाब अपग्रेडेशन भी हमारी चल रही है। लेकिन दरगाह हज़रत बल की बात करूँ, अक्सर हम देख रहे थे कि जब भी मौसम ख़राब होता है
تو سب کی نظریں گنبد پر چلی جاتی ہے، جناب پانی اندر آتا ہے اور ہزاروں کروڑ روپیہ اس پر آج تک صرف کیا گیا. آج کے دن میں کیا درگاہ حضرت بل کی بلڈنگ سیف ساؤنڈ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے تو ہزاروں کروڑ آپ کو چاہیے، اور جو پانی کا وہاں پہ وہ رہا ہے، رساو رہا ہے، وہ کہیں سے بھی رس رہا ہے پانی، ہمیں وہ سبوں نے بتا دیا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے اچھے جو انجینئرز ہمارے ہوں گے جو اس پانی کو روک لے، کیونکہ یہ کہتے ہیں، مجھے کسی نے کہا وہ تاج محل میں بھی ایک سوراخ ہے، تو وہ ویسا وہ کچھ معاملہ ہے. اور باقی رہا کہ باہر جو ہمارے لانز ہیں اس پہ ہمارے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، جو ہم وہ ٹینٹس وغیرہ ہمیشہ وہاں پہ لگتے رہتے ہیں، لیکن جب موسم خراب ہوتا ہے ان ٹینٹس کا بھی کوئی اثر نہیں رہتا. موسم خراب ہو کے ٹینٹس کا ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کچھ جیسے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن پاک میں ہیں، وہاں پر وہ چھتریاں جو لگی ہوئی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، بالکل ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی رہیں. جب ہمارے عید ہوتی ہے، جمعہ کا نماز ہوتا ہے، وہاں پہ ہے نہیں جو جگہ، ہم سارے آسمان کو سایہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن کوششیں یہ رہیں گی کہ خوبصورتی بھی رہے اور لوگوں کو سہولیت بھی ملے. اچھا جی، یہ بتائیے گا ڈاکٹر درخشان اندرابی کا دوسرا نام کنٹروورسی ہے؟ کنٹروورسی تبھی ہوتی ہے جب آپ سخت فیصلے لے لیتے ہیں، اور کنٹروورسی ہم جان بوجھ کر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہاں جب آپ اس ماحول کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہمیں یہی کرنا، ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اس چیز کو ہم چھیڑتے ہیں اور اس چیز کو ہم چھیڑتے ہی رہیں گے تاکہ وقف کو ہم صحیح کر پائیں. اب تو خبر یہ بھی ہے کہ خدامان زیارت کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بیچ کا راستہ بھی نکالا جا رہا ہے، تو کیا میں مانوں کہ پہلا والا آرڈر ریووک؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ درگاہوں کو جس طرح سے جو ہماری زیارتیں ہیں ان کو پاک و صاف رکھنا ہے، وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جو ہمارے زائرین آتے ہیں. ہم کوئی بھی جو ہم نے آج تک آرڈر نکالا ہے اس کو ہم واپس نہیں لیں گے، بلکہ لوگوں کو بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہاں پہ ہمارا کوئی اثاثہ ہے، وہ آ کے ہم سے بات کریں. ہم ان کو، کیونکہ ہم نے کسی کو روکا نہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اب آپ کہیں گے ہم پیسے پھر سے وہ لوگوں سے لے لیں گے، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر درخشان اندرابی صاحبہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. جناب یہ تھی ڈاکٹر درخشان اندرابی چیئرپرسن جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ، بتا رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں وقف کے اندر کس طریقے سے کام ہوگا اور کیا کچھ ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان اشفاق گوہر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.